السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ تو اب ہم اس کا 7ویں رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ 7ویں رکوع میں فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جاؤ اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جب تم نے مانگی ہیں تو تمہیں ملیں گی، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے جا زیادتیاں کرتے تھے۔ شکر الحمدللہ، یہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کا ہم نے ترجمہ پڑھا اور اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان طیہ صحرائے سینا میں محصور تھے۔ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن کی ہدایات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو، اس سبق کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ہمارا یہ سفر جاری ساری رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔